الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی معزز محترم مکرم سامعین کرام، آج ہم لوگ عید الفطر کے اجتماع میں یہاں اکٹھے ہیں۔ رمضان المبارک کی بہاریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس خوشی میں ہمیں عید الفطر عطا فرمائی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ کچھ تہوار منا رہے ہیں، تو رسول کریم علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کیسے تہوار تم لوگ مناتے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، یہ ہمارے کھیل کود کے دن ہیں، ہم اس میں خوشی مناتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ان تہواروں کو ان سے بڑھ کر دو عظیم تہواروں کے اندر تبدیل کر دیا، اور تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت میں دو جلیل القدر تہوار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت ساری اقوام ہیں مسلمانوں کے علاوہ بھی جو تہوار مناتی ہیں، لیکن اسلام کے یہ جو تہوار ہیں ان کو دیگر ادیان اور اقوام کے تہواروں کے اوپر بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ ہمارے تہواروں کی مقصدیت ہے۔ یا آج کل دنیا کی جو مختلف قومیں ہیں یا ادیان والے ہیں وہ جو تہوار مناتے ہیں وہ ان کے آباء و اجداد اور اسلاف میں سے کسی واقعہ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب آسمان سے دسترخوان اترا، اس خوشی میں اپنے مذہب میں ایک عید مناتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کو وہ عید سمجھ کر اس دن عید مناتے ہیں۔ اسی طرح یہود یہ خیال کرتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے چنگل سے نکلے تھے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی عطا فرمائی تھی، تو وہ آزادی ایک ایسا موقع ہے جس کو عید بنا کر عید کے طور پر منایا جائے۔ تو یہ جو دونوں تہوار میں نے یہود کے اور نصارہ کے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ ان کی ذاتی کسی کوشش اور کاوش کے نتیجے میں خوشی نہیں ہوتی ان کو، بلکہ ان کے اسلاف کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو تہوار عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا اور دوسرا عید الاضحیٰ کا۔
عید الفطر بھی کسی سابقہ واقعہ کی یاد میں نہیں منایا جاتا اور نہ ہی عید الاضحیٰ کسی سابقہ واقعہ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ عید الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ مسلمان ایک مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے موافق روزے رکھتے ہیں، اور عید الاضحیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ مسلمان بیت اللہ کے اندر جمع ہو کر حج کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عید الاضحیٰ کی خوشی عطا فرمائی کہ جاؤ اور تم خوشی مناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کی تم نے تکمیل کی ہے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کا جو خوشی کا موقع آتا ہے وہ ان کی ذاتی کوشش اور کاوش کے نتیجے میں آتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جتنے نیک ہوں، جتنے صالح ہوں، وہ اپنی ذات کے لیے کام کر کے گئے ہیں، لیکن ہمارے لیے خوشی اسی وقت ہوگی جس وقت ہم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کریں گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا، رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج جو ہم یہاں پر عیدگاہ میں آئے ہیں تو یہاں غور و فکر کرنا ہے ہم نے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو عید کی نماز کے لیے آنے کے بعد یہاں ہمیں دو چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں دو چیزیں مستحضر ہونی چاہیے۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا شکر ہمارے دلوں کے اندر ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنے والے بن جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے تو تم دو کام کیا کرو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو۔ شکر اس بات کے اوپر ہے کہ ہماری ذات کے اندر کوئی ایسا ہمارے اندر طاقت نہیں تھی، کوئی ہمارے اندر قوت نہیں تھی، کوئی ایسی استعداد نہیں تھی کہ ہم روزے رکھ پاتے، ہم قیام اللیل کر پاتے، ہم تراویح پڑھ پاتے، ہم رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس بات کے اوپر ادا کرنا ہے، اور یہ شکر صرف زبان سے ادا نہیں کرنا بلکہ اپنے دل کے اندر اس کو محسوس کرنا ہے کہ واقعتاً میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، واقعتاً میرے اندر کوئی قوت نہیں تھی، میرے اندر کوئی ہمت نہیں تھی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی بیماری لگا دیتے، ڈاکٹر مجھے کہہ دیتا کہ تمہیں روزہ رکھنا مضر ہے، نقصان پہنچائے گا، لہٰذا تم نے روزہ نہیں رکھنا، تمہیں روزے کی نعمت سے محروم ہو جاتا، یا کوئی ظالم جابر میرے اوپر مسلط کر دیا جاتا کہ اگر تم روزہ رکھو گے تمہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، میں روزہ نہ رکھ پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مواقع میرے لیے مہیا کر دیے، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں روزے رکھے ہیں، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، دل کے اندر اس کا احساس پیدا کرتے ہیں، ویسے ہی اپنے اعمال کے ذریعے بھی ہم نے شکر بجا لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو منوان تسلیم کرنا ہے، جس طرح ہم نے روزے کے حکم کو تسلیم کیا تھا۔ تو شکر کے تین درجات ہیں، ایک تو دل سے شکر ادا کرنا، اور دوسرا زبان سے شکر ادا کرنا، اور تیسرا اپنے اعضاء و جوارح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اور جس وقت شکر کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کی وہ آیت یاد آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اے مسلمانوں جس وقت تم روزوں کی 30 گنتی پوری کر لیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم تکبیر پڑھو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ جس وقت تم نماز عید کے لیے جاؤ گے تو راستے میں تم نے دل کے اندر پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ قرآن کریم کے اس حکم کی وجہ سے تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور یہ شکر گزاری ہمارے دل سے بھی ہو، ہماری زبان سے بھی ہو، اور ہمارے اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسرا کرنے کا کام ہے ہمارا وہ استغفار ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس وقت بھی تم کوئی نیک کام کرتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تم استغفار کرو گے۔
والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ مومن لوگ جس وقت بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم علیہ السلام سے سوال پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے دل ڈر کیوں رہے ہوتے ہیں؟ کیا کسی گناہ کی وجہ سے، اپنے سابقہ کسی کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، نہیں، یہ ڈر گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ڈر اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس انداز سے نہیں کی جس انداز سے اس کی عبادت کرنے کا حق تھا۔ قرآن کریم متقین کی صفات بیان کرتا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور جس وقت سحری کا وقت ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ استغفار کسی گناہ پر نہیں کر رہے، انہوں نے رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گزاری ہے، وہ استغفار اس نیکی پر کر رہے ہیں کہ جس طرح نیکی کرنے کا حق تھا اس طرح ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی ان سے شر کا، برائی کا، بدی کا صدور نہیں ہوتا، لیکن فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک، اے ہمارے پروردگار، جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا ویسے ہم عبادت نہیں کر سکے۔ وما عرفناک حق معرفتک، ہم تجھے اس طریقے سے نہیں پہچان سکے جس طریقے سے ہمیں تمہیں پہچاننے کا حق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو استغفار سکھایا ہے، یہ ہمارے پاس بہت عظیم اسلحہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا، اور رمضان المبارک کے اختتام پر استغفار کا اہتمام اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی نعمتیں عطا فرمائی۔ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، رمضان المبارک میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کو قید کر دیا، ہم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا، اس کے باوجود ہم رمضان المبارک کا حق ادا نہیں کر سکے جس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت جس طرح کرنا چاہیے تھی نہیں کر سکے۔ اس بات پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، اور یہ استغفار صرف آج کے دن نہیں ہے بلکہ اس کو اپنی زندگی کا شیوا بنانا ہے۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑی خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام، من لازم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ ومن کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو اس جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگی جائے، اور رمضان المبارک کی جو ناقدری ہم سے ہوئی ہے، رمضان المبارک کا جس طرح حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے، اس پر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی نے گلستان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے دیکھا شیخ عبد القادر جیلانی خانہ کعبہ میں ہیں، اور خانہ کعبہ کے اندر جو کنکریاں بچھائی ہوئی ہیں نماز کے لیے، ان کنکریوں کے اوپر اپنا رخسار مل رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے اپنے اعمال کی قبولیت نہیں مانگتا، اے اللہ میں تجھ سے تو یہ سوال کرتا ہوں کہ میری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ تو ہمیں ہمارے روزوں پر ناز نہیں ہے، ہم نے جو تراویح پڑھی ہمیں اس تراویح کے اوپر ناز نہیں ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عفو و درگزر مطلوب ہے، جس کے لیے آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے۔ آج ہم نے یہاں پر اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کس طریقے سے گزارا ہے، ہم نے رمضان المبارک میں جو اعمال کیے ہیں وہ عند اللہ محبوب ہیں بھی یا نہیں ہے۔ ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا معیار ہے، ہم کس طریقے سے یہ جانچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو قبول فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ قرآن کریم ہمیں کہتا ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو لوگ ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہدایت کے اندر زیادتی فرما دیتے ہیں۔ وآتاہم تقواہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو ان کے حصے کا تقوی عطا فرما دیتا ہوں۔ ہم اپنے اوپر غور کریں کہ اگر رمضان المبارک کے بعد ہماری ہدایت کے اندر اضافہ ہوا ہے، ہمارے تقوی کے اندر اضافہ ہوا ہے، تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عبادات کو قبول فرما لیا۔
قرآن کریم کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ کے اندر جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہماری طرف دوڑ کر آتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنے رستوں کو فراہ کر دیتے ہیں، ان کو اپنے رستے کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو رمضان المبارک کے بعد محسوس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے ہدایت کی راہیں کھول رہے ہیں، تو سمجھ جائیں آپ کی رمضان المبارک کی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ علماء کرام لکھتے ہیں ثواب الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، کہ کسی نیکی کا ثواب یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو نیکی کے بعد مزید نیکی کی توفیق نہ ملے تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کی وہ نیکی قابل قبول نہیں تھی۔ رمضان المبارک کے اندر بڑا ماحول بنا ہوا تھا، ہم نے نیکیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے، ہم نے روزے رکھے۔ اگر رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے، رمضان المبارک کے بعد ہم بالکل پہلو تہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اعمال سے روگردانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو دائمی ہوں اگرچہ تھوڑے تھوڑے کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال سے پہلو تہی کریں گے، ہمارے اعمال دائمی نہیں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بھی نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیں یہ عید خوشی کا موقع ہے، یہ عید آزادی کا دن نہیں ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو چند پابندیوں کے اندر مقید کر رکھا تھا۔ آج ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ساری پابندیاں اٹھا لی ہیں، اب ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھلا دیں گے۔ رمضان المبارک کی ہم عبادت نہیں کر رہے تھے، ہم عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی کر رہے تھے۔ ختم رمضان المبارک ہوا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ختم نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حی لا یموت ہے، وہ زندہ و جاوید ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اگر رمضان المبارک کی عبادت کر رہے تھے وہ ختم ہو چکا، وہ جا چکا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں بھی موجود تھا، رمضان کے بعد بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا، اور اس کی عبادت کا تقاضا ویسے ہی ہماری طرف متوجہ رہے گا جیسے رمضان المبارک میں ہماری طرف متوجہ رہا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے سزا کے طور پہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کے اوپر یہ ذلت مسلط کی، انہوں نے اپنی ذات کو بھی بلا دیا، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے، اپنی بلائی کو بھول گئے، اپنی برائی کو بھول گئے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک جب شروع ہوا تھا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا کہ اے اللہ کتب علیکم الصیام، تو نے حکم دیا ہے، لعلکم تتقون پر عمل ہم کر کے دیں گے۔ آپ نے حکم دیا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے کو پائے گا وہ روزہ رکھے گا۔ ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کی بات کو مانا، ہم نے روزے رکھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتے ہیں پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر استقامت بھی رکھیں، اور جس وقت وہ استقامت اختیار کرتے ہیں تو استقامت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا اجر عطا فرماتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے ان کے اوپر فرشتے نازل کرتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا، تمہیں کسی قسم کا آخرت کی زندگی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، ولا تحزنوا، تمہاری جو سابقہ زندگی گزر چکی ہے اس کے اوپر تمہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کے دن آج ہم جن گلی چوراہوں سے گزر کے آئے ہیں وہاں یہ فرشتے نازل کیے ہوئے ہیں، فرشتے ہمیں سلام کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے تھے، جاؤ فرشتوں، امت محمدیہ ایک فریضہ انجام دے کر آج عیدگاہ میں میری مغفرت طلب کرنے جا رہی ہے، تم ان کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیا ہے، اور تم سارے کے سارے اپنے گھروں کو اس حال میں لوٹو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بخشش فرما دی ہوگی۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور ان کو اس جنت کی خوشخبری عطا کر دو جس کا ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو آج کا یہ دن ہمارا محاسبے کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے جیوں کا محاسبہ کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وہ محاسبہ کیا ہے؟ ہم نے یہ محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک ہمیں تقویٰ سکھانے کے لیے آیا تھا،
کیا ہم تقویٰ سیکھ چکے ہیں کہ نہیں ہے؟ رمضان المبارک نے ہمیں تراویح اس لیے دی تھی ہم با جماعت 5 وقت نماز کو مسجد کے اندر جا کر پڑھنے والے بن جائیں، کیا ہم اس کے عادی بن گئے ہیں یا نہیں بنے؟ رمضان المبارک میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم صدقۃ الفطر ادا کرو، تم غریبوں کو افطاری کروایا کرو تاکہ غریبوں کا درد تمہارے دل کے اندر پیدا ہو۔ کیا ہمارے دلوں میں غریبوں کے لیے غم گساری کے جذبات پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ جس وقت تم آپس میں گفت و شنید کرو گے، کسی قسم کا گالم گلوچ نہیں کرنا، کسی قسم کا تم نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو تم نے اس کو کہنا ہے انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ کیا تمہارے اندر یہ جذبات پیدا ہوئے ہیں رمضان کے بعد کہ کوئی آدمی تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے آتا ہے تو تم اس کو کہتے ہو کہ وہ رمضان کا روزہ تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زندگی کا جو اسلام کا روزہ مجھے عطا فرمایا تھا وہ روزہ مجھے موجود ہے، انی صائم، میں اس روزے سے ہوں، میں تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ سب و شتم کا معاملہ نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، بغض و عناد والی کیفیت تمہارے ساتھ پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، آج بھی جن لوگوں سے ہمارا لڑائی جھگڑا ہے وہ ویسے ہی چلا جا رہا ہے، آج بھی جن لوگوں سے نفرت اور کدورت کا ماحول ہے وہ ویسے ہی ہم نے جاری رکھ کے یہاں عیدگاہ کے اندر آ چکے ہیں۔ یہاں عیدگاہ میں آج ہمارا آنا کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کے حصول کے لیے ہے۔ ہم نے قرآن کریم سے پوچھا کہ اے اللہ بخشش حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تمہیں چاہیے کہ تم درگزر کرو، تمہیں چاہیے کہ تم معاف کرو، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ ہم رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا درگزر کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو مجھ سے درگزر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے سوال کر لیں کہ تم مجھے کہتے تھے انکا عفو، تو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، تو تم خود اپنی ذاتوں کے اندر اس بات کو، اس اصول کو نافذ کیوں نہیں کرتے تھے؟ جب تمہاری ذات کے اندر جھگڑا ہوتا تھا، جب بھائی بھائی کے ساتھ جھگڑا تھا، جب تمہارے ہمسائے کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہوتا تھا، جب تم سیاسی پارٹیوں کو بنیاد بنا کر جھگڑا کرتے تھے تو تم اس وقت اس بات کو یاد کیوں نہیں کرتے تھے کہ اللہ تو محبت، تو پسند کرتا ہے کہ درگزر کیا جائے، تو تم خود کیوں نہیں پسند کرتے تھے کہ درگزر کرو؟ تو لہٰذا آج درگزر کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، جس کے ساتھ جھگڑا ہے عید الفطر کو بہانہ بنا کر جا کر اس کو گلے لگا لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار، کو جو آدمی 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض رہتا ہے اسی حالت میں اس کو موت واقع ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، جنت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، دخل النار، وہ آگ کے اندر داخل ہوگا۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں ہمارے رزق میں اضافہ کیا جائے، ہماری عمر کے اندر اضافہ کیا جائے۔ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے اس کی زندگی میں اضافہ کر دیا جائے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اس کو چاہے کہ وہ صلہ رحمی کرے، مل جل کر رہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرے۔ رمضان المبارک ہمیں یہ سکھا کر جا رہا ہے ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام صحابہ کرام تشریف فرما ہے، آپ علیہ السلام صحابہ سے دریافت کرتے ہیں اے صحابہ بتاؤ مل مفلس، مفلس آدمی کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول من لا درہم لہ ولا دینار، ہمارے درمیان مفلس اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا، اس نے نمازیں بھی پڑھ رکھی ہوں گی، اس نے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، اس نے زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، لیکن یاتی قد شتم ھذا، وہ آیا اس مسلمان کو گالی دی ہوئی ہے، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس مسلمان کا مال کھایا ہے، وَقَذَفَ هَذَا، اس مسلمان کے اوپر اس نے تہمت لگائی ہے، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس مسلمان کا اس نے خون بہایا ہے۔
وَضَرَبَ هَذَا، اس مسلمان کو اس نے مارا ہے۔ اب یہ نیکیاں لے کر آیا ہوا ہے، ساتھ یہ جرائم لے کر آیا ہوا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب اس آدمی کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دی جائیں گی جس کو اس نے گالم گلوچ کی ہے، جس کا اس نے خون بہایا ہے، جس کا اس نے مال کھایا ہے، اور جس وقت اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی ان حساب چکتا کرنے والے لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اور رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، نماز پڑھ کے آیا، روزہ رکھ کے آیا، زکوٰۃ دے کر آیا، رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں ثم طرح فی النار، اس کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک عورت کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو بڑی نماز روزے کی پابند ہے، صدقہ و زکوٰۃ بھی کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس کی بد زبانی سے الزام کے اندر ہیں، تکلیف کے اندر ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا خیر فیہا، جو نیکیاں کرتی ہیں ان میں کچھ خیر نہیں ہے، ہی من اہل النار، وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ اور پھر صحابہ نے عرض کیا یا اللہ، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو صرف فرض نماز پڑھتی ہے اور صرف پنیر صدقہ کرتی ہے، معمولی صدقہ کرتی ہے، لیکن کسی کو ایذا نہیں پہنچاتی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا من اہل الجنہ، وہ جنت والوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی عطا کرنے پر آئے تو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخشش کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی طلب دکھانے والا کوئی ہو۔ قرآن کریم کا خلاصہ 3 الفاظ میں عرض کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کریم کا خلاصہ 3 جملوں میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے، عبادت صرف اللہ کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور دوسری بات کہ عبادت کرنی کس طریقے سے ہے، وہ رسول کریم علیہ السلام کے طریقے سے کرنی ہے۔ اور تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے کہ جس آدمی کا حق میرے ذمہ ہے میں اس حق کو ادا کرنے والا بن جاؤں اور میری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہی رمضان المبارک کا پیغام تھا، یہی آج ہمارا یہاں عیدگاہ میں جمع ہونے کا پیغام ہے، ہمارے اس اجتماع کا مقصد ہے۔ اگر آج ہم یہاں نفرتوں کو دفن کر کے چلے جائیں تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رمضان المبارک ختم ہو چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں۔ ہمارا امتحان پہلا یہ تھا کہ رمضان المبارک کیسے گزارتے ہیں، اب دوسرا امتحان شروع ہو چکا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست فرمائے۔ 6 زائد تکبیرات کے ساتھ 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کرنی ہے۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا پڑھیں گے پہلی رکعت میں، اور ثنا کے بعد ہم 3 مرتبہ تکبیرات کہیں گے۔ پہلی تکبیر کہتے وقت اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر کہہ کر بھی ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ ہم باندھ لیں گے۔ اس کے بعد قرات ہوگی اور دستور کے مطابق اپنی رکعت کو ہم مکمل کریں گے۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو ہم دوبارہ قرات کریں گے۔ بعد جب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لی جائے گی تو پھر ہم 3 تکبیرات کہیں گے۔ تینوں تکبیرات میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو چوتھی تکبیر کہہ کر ہم رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد دستور کے مطابق ہم اپنی نماز کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ نماز کے بعد خطبے ہوں گے 2، وہ خطبے سننے بھی ضروری ہیں، خطبہ سنے بغیر کوئی آدمی یہاں سے نہ جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا موقع ہے، اللہ کے سامنے استغفار کرنے کا اور مغفرت اور بخشش لے کر جانے کا موقع ہے۔ اس کے لیے دعا کا بھی خوب اہتمام کیا جائے۔ البتہ اگر کسی کو کوئی عذر ہو تو دعا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، مستحب عمل ہے، تو اگر کوئی آدمی عذر کی وجہ سے نہیں بھی بیٹھ سکتا تو اس کے لیے گنجائش ہے، کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت حاضر کر لیں، پیچھے جو لوگ صفوں کے اندر نہیں ہیں وہ بھی صفوں کے اندر آ جائیں۔